بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے تحیۃ الوضو۔ بہت سے لوگوں نے اس پہ سوال کیا اور بہت سے مائنڈ میں کنفیوژنز ہوتے ہیں، بہت سے مسئلے مسائل کلیئر نہیں ہوتے، تو مختصر اور آسان بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تحیت کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے، جو ہم لغت میں اس کے معنی دیکھتے ہیں تو یہ ہیں گریٹنگز، یعنی کسی کا بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ استقبال کرنا، اس کو ویلکم کرنا، جس طرح بہت ہی احترام سے پروٹوکول دے کر۔ جب ہم بات کرتے ہیں تحیۃ الوضو کی، تو یہ وہ 2 رکعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو وضو کے بعد فوراً 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، اور جس میں بعض علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو، یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے۔ اب ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اور ہم اس پر پہلے بات بھی کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے اور وضو فرماتے تھے تو آپ نے ایک کپڑا مخصوص فرما رکھا تھا، جس طرح تولیہ ہوتا ہے اس طرح سے، جس سے آپ وضو کے اعضاء کو وضو کے بعد خشک فرمایا کرتے تھے۔ تو جب کہیں بات کہی جاتی ہے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہوتا ہے، اس کو بہت گہرائی میں جا کر ہم نے سمجھنا ہے۔ بعض اوقات باتیں لغوی طور پر سمجھائی جاتی ہیں، بعض اوقات اس میں تشبیہ دی جاتی ہے، یا ایک محاورہ بیان کیا جاتا ہے، یا ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ڈیوریشن آپ سمجھ لیں کہ جتنی دیر میں کسی کے وضو کے اعضاء خشک ہوتے ہیں، اگر وہ نہ پہنچے، ڈرائی نہ کرے تو بیسک کانسیپٹ دونوں ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ وضو کا اعضاء خشک کیے بغیر 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اور بعض نے اس کی پابندی نہیں لگائی، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایز اٹ از۔ ابھی اس کی حکمت پر بھی ہم آتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ایکسپلین کریں گے کہ وجہ کیا ہے، کیوں پڑھا جاتا ہے۔ پہلے میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، جو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تحیۃ الوضو کی جو 2 رکعات پڑھی جاتی ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، وہ بیان کروں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی، یعنی جو مومن، جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح 2 رکعت ادا کرے، اچھی طرح سے مراد خشوع و خضوع کے ساتھ، یا ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، تو اللہ تعالیٰ ان 2 رکعت کی برکت سے اس پر جنت واجب فرما دیں گے۔ بہت آسان ہے 2 رکعت نماز ادا کرنا، اور اللہ کے حبیب اس کا جو اجر و ثواب بیان فرما رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، عمل کے مقابلے میں اجر بہت زیادہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جب بھی ہم وضو کریں تو کیا ہمیں یہ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے؟ اس کا جواب سمپل یہ ہوگا کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس لیے وضو کرے کہ فوری طور پر اب وضو کر کے نماز ادا کرے گا، چاہے وہ فرائض ہو، یعنی فرض نماز کا وقت ہو، فرائض ادا کر رہا ہو، چاہے سنتیں ادا کرنے جا رہا ہو، چاہے کسی اور طرح نماز جنازہ کے لیے جاتا ہے، قضاء عمری بعض لوگ ادا کر رہے ہیں، مختلف نمازیں ہیں، تو اگر اس کا مقصد اس وضو کے بعد نماز پڑھنا ہی ہے تو وہ علیحدہ سے 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا نہ کرے، تو تب بھی اسے جو نماز وہ وضو کے بعد ادا کرے گا اس میں تحیۃ الوضو کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ بعض علماء کرام نے، فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ اسی کے ساتھ نیت کر لے، یعنی ایک دل میں ارادہ بنا لے
دیکھیے پہلے بھی ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ نیت کے لیے باقاعدہ سینٹینسز یا مقررہ جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو ہمارے ریٹن اسٹیٹمنٹس نہیں چاہیے، وہ ہمارے دلوں کے حال اور ہمارے ذہنوں میں جو تصورات آتے ہیں ان سے باخبر ہے. ہمیں بس اپنی نیت بنانی ہے. یعنی اور یہ نیت آٹومیٹیکلی بنتی ہے. وہ کس طرح بنتی ہے کہ جب آپ وضو کر کے نماز ادا کرنے چلے تو آپ کے ذہن میں ہے کہ اب جو نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں، چاہے وہ فرائض ہیں، چاہے وہ سنتیں ہیں، چاہے وہ کوئی اور نماز ہے، تو میں یہ جانتا ہوں کہ یہ فتویٰ موجود ہے کہ اب مجھے تحیۃ الوضو کا بھی اجر مل جائے گا. آٹومیٹیکلی یہ بات اس کے مائنڈ میں ہوگی تو انشاءاللہ اسے اجر ملے گا. بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اسی میں نیت کر لے، اور بعض نے لکھا کہ نیت نہ بھی کرے تو انشاءاللہ اسے اجر ملے گا. اس کا سبب یہ ہے کہ تحیۃ الوضو کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ وضو نماز کی شرط ہے. ویسے تو اور بھی عبادات ہم وضو کر کے ادا کرتے ہیں، لیکن بیسیکلی وضو ہم ریلیٹ کرتے ہیں نماز سے. جب کوئی شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کا حکم قرآن پاک میں ہوا کہ جب اللہ کی یاد کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ تو وضو کر لو. تو ہم جب وضو کیا ہے تو اس سے کام لیں، اس وضو کو ہم استعمال کریں، یوٹیلائز کریں، تو وہ بیسٹ وے ہے. اور گریٹنگز ہیں یہ وضو کی، تو اس حساب سے ہم اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں گے اگر ہم 2 رکعت پڑھیں گے. لیکن جب آلریڈی کوئی شخص نماز ہی پڑھنے لگ رہا ہے، اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے کسی جگہ جا کر نماز کے لیے بیٹھنا ہے، مثلا کسی مسجد میں ابھی وقت نہیں ہوا نماز کا، تو آپ مسجد میں چلے گئے ہیں، تو وہاں پر ابھی ہم تحیۃ المسجد کی بھی بات کریں گے پھر کسی موقع پر. لیکن فی الحال یہ بتا دوں کہ اب آپ کے پاس وقت ہے اور آپ نے مسجد میں جا کر ہی وضو کیا ہے، تو اس صورت میں جب پتہ ہے کہ بھی جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے، یا بھی نماز جو آپ نے خود بھی اگر پڑھنی ہے اس کا وقت ہی نہیں ہوا، تو پھر آپ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد دونوں کی نیت کر کے 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں. 4 رکعت ادا کرنے کی 2 علیحدہ علیحدہ ضرورت نہیں رہتی. یعنی ایک ہی وضو سے تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی اور تحیۃ الوضو بھی ادا ہو جائے گی. کوئی علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہے تو منع نہیں ہے، لیکن جو مقصدیت تھی وہ ان 2 رکعت سے پوری ہو گئی. اسی طرح سے اگر گھر میں ہم وضو کر کے بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، وضو کر لیا، لیکن پتہ چلا کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہوا نماز کا، تو پھر اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کر لی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بار بار یہ خوشخبریاں عطا کیں کہ چھوٹے چھوٹے یہ اعمال ڈھیروں اجر و ثواب بے پناہ اللہ کی طرف سے اجر پانے کا سبب بن سکتے ہیں. اللہ ہمیں سہولت دے، توفیق دے، آسانیاں عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے.